میں نے 2-3 ویڈیو سے آپ کو کیا کہا ہوا تھا کہ سوال وہی ہے اور کہانی وہیں جا رہی ہے. اور سندھی میں کہتے ہیں کہ تھل بدڑ، میننگ جیسے استاد نصرت فتح علی خان اصل گانے پہ آنے سے پہلے پورا ایک ماحول بناتے تھے پہلے، بس وہی اس وقت اور کچھ نہیں، بس ماحول بن رہا ہے. میں لاسٹ ٹائم اشارہ کیا تھا کہ ماحول کس چیز کے حوالے سے بن رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے. سوال ہے کہ بنا کون رہا ہے. اب جب جواب یا انڈیکیشن ملے گی تبھی یہ کلیئر ہوگا کہ ایسا کس حد تک اور کس طریقے سے ہوگا. اب عموماً ایک چیز اگر ہو رہی ہوتی اس وقت کہ مطلب حالات کچھ بہتر ہو رہے ہوتے یا پیچھے ہٹنا ہوتا، جس کی ہلکی سی بو بھی آئی کہ کچھ موڈ ہے کہ کیونکہ پیچھے ہٹنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن نظر ابھی تک بھی نہیں آ رہا کہ پیچھے ہٹا جا رہا ہے، الٹا چڑھائی اور بڑی بڑھاتی جا رہی ہے. تو پھر شک ہو رہا ہے، دال پھر پوری کالی نظر آنے لگ جاتی ہے کہ پھر کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جو اس وقت ایٹیٹیوڈ یا رویہ ہے وہ صرف 2 ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، which is really an illusion، کیونکہ ایک تو پاور ایبسولوٹ نہیں ہوتا اور دوسرا اس وقت دنیا کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ نہ ہو ریئلی، تو یہ تو illusion ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کارنرڈ ہو جاؤ اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کارنرڈ ہونے کے بعد کہ یار مجھے کرنا کیا ہے. اب دونوں صورتوں میں جو حل نکلنا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ڈینجرس ہی ہوگا، لیکن ایک حل ملک کے لیے ڈینجرس اور ایک شخصیتوں کے لیے. اس لیے بینگ آپٹمسٹک ایز آلویز میں یہی سمجھتا ہوں کہ اتنے باولے تو نہیں ہوں گے. اس لیے پھر شک بھی بڑھ جاتا ہے کہ پھر یہ ملک کے لیے ڈینجرس نہیں، شاید کسی اور کے لیے ڈینجرس بن جائے، اور یہ جو جنگ لگنی ہے یہ پھر جنگ سے مراد کی پاور کی جنگ، جو کھڑک سے کا کھڑکنا، ریزن بینگ کہ اس وقت آہستہ آہستہ چیزیں اشارہ اسی طرف کر رہی ہیں کہ کہیں فیصلہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ یار مدعا تو صرف 3 سال ہی ہوتا ہے، یا گہرا تنگ تو نہیں ہو رہا ان قوتوں سے جو چاہتی ہیں کہ نئی سوچ، نئی ایڈمنسٹریشن کی مرضی کیا ہے. اس لیے اس وقت سیاست نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی چند مہینوں تک ہمیں سیاست نظر آئے گی. آئی انڈرسٹینڈ کہ آخری دن تک محسوس نہیں ہوتا ہے اور یہ ایسے ہی محسوس ہوتا رہے گا کہ چیزیں مطلب کسی کے خلاف کام نہیں کر رہی اور بڑا زبردست چل رہا ہے سب کچھ. آخری دن تک ایسا ہی لگتا رہے گا کیونکہ کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ دکھایا بھی یہی جاتا رہے گا نا کہ کچھ نہیں ہوتا جا رہا. مطلب سوچیں آپ کے ملک کی حالات یہ ہے کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ IMF کے اپروول سے بننا ہے. آپ نے 1 روپے فی یونٹ بجلی کم کرنے کی جو خبر ہے وہ خوشخبری کی طرح بتائی ہے عوام کو، 1 روپے فی یونٹ. اور وہ خبر کے ساتھ ہم فخر سے یہ بھی اپنی خبر میں بتا رہے تھے کہ یہ IMF نے ہمیں اجازت دے دی ہے، نیوکلیئر کنٹری کو IMF نے اجازت دے دی ہے. افسوس کرنا چاہیے پاکستان کی ایلیٹ میڈیا کو دیکھ کے کہ کس طرح کی مطلب اس کو بھی آپ پازیٹیو کیسے پورٹرے کر سکتے ہیں. کہ وی آل نو کہ بھائی سرکار از واکنگ آن دا مائنز، اس کے ساتھ مسئلے تو ہونے ہیں. بڑے والے مسئلوں پہ میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، فی الحال تو ایک چھوٹے والے مسئلے پہ میرے دیکھ لیں. مطلب چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے، بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، لیکن سرکار کی ڈائنامکس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کناز کا ایشو گلے میں آنے والا ہے. کیونکہ اس ایشو کا تعلق ڈائریکٹلی جو آپ کا جو اتحاد بٹھایا ہوا ہے نا ہم نے اس کے ساتھ ہے، وہ جو پاور ڈائنامکس ہے، سمپلسٹ پاور ڈائنامکس پارٹیز کے بیچ میں، یہ اس چیز کا مسئلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی از اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. بیچارے آج بھی نثار کوڑو صاحب بیٹھ کے سمجھا رہے تھے سندھ کی عوام کو کہ کناز کے ایشو کو ہم ختم کروائیں گے، کناز کے ایشو کو پیپلز پارٹی ہی روکے گی. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم یس اور نو کریں، ہم پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. سر جی وقت تو آ چکا ہے. ظاہر پیپلز پارٹی کو ابھی تھوڑا وہ انتظار کر رہی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ وہ احتجاج نہیں کر سکتے. ایک دن کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے نا، کیونکہ جس طرح سندھ کی عوام کی پلس ہے اگینسٹ دا کینالز، اور جو نعرے لگنے ہیں اگینسٹ دا سپورٹرز آف دس کینالز اینڈ دا اسپانسرز آف دس کینالز، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حد تک چلی جائے تو حالت خراب ہو جانی ہے ان کی سندھ کے اندر. ابھی صبح ان کے MNAs نے نعرے لگائے تھے اور شام کو ایک بیچارے MNA کو معافی مانگنی پڑی اپنے الفاظ ہوگی.
کچھ دن پہلے تک پیپلز پارٹی، آپ سوچیں کچھ دن پہلے تک پیپلز پارٹی نے کا یہی موقف تھا نا، سی ایم مراد علی شاہ صاحب کا یہی موقف تھا کہ احتجاج کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن پریشر آ گیا اور احتجاج کرنا پڑا۔ اسی طرح ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا کہ ٹائم نہیں ہے سرکار سے نکلنے کا یا یس اور نو کرنے کا، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی 1-2 دن میں مان جائے گی۔ موسٹ پروبیبلی پاکستان پیپلز پارٹی شاید انتظار کر رہی ہوگی کہ 4 اپریل کو کچھ اناؤنسمنٹ کر لیں، ہم بلاول صاحب کے تھرو کر لیں۔ اور یہ بات اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ہمیں الگ ہونا ہی پڑے گا، تبھی جا کے یہ مسئلہ ہوگا، حل ہوگا۔ اس لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یاد دلا رہی ہے نا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ وہ نوید قمر صاحب تو اتنا تک کہہ دیا انہوں نے کہ ہمارا کیا جائے، سرکار بچے یا گھر جائے، یہ نون لیگ کا کام ہے، وہ اپنی سرکار بچائے تو بچائے۔ اور جیسے ہی بلاول بیچارے نے پی ٹی آئی سے بات کی آفر دی، نون لیگ تو لیٹ گئی کہ آپ کر لیں بات، ہم نے مینڈیٹ دے دیا آپ کو۔ بٹ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی یہ نیت ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی نیت تھوڑی تھی پی ٹی آئی سے رابطے بحال کرنے کی، تو کچھ اور معاملات ہیں جہاں سے وہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ایک شک و شبہ باقی رہے چیزوں کے اوپر کہ سیٹنگ نہیں بن رہی ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تو چل جائے گا سسٹم۔ تو بس یاد دلا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، اور جب کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں تو پی ٹی آئی سے بات کریں۔ سو پاکستان پیپلز پارٹی نے چوز کرنا ہوگا بٹوین نون لیگ اینڈ سندھ کی سیاست۔ اب اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے تو بڑا ہی آسان جواب ملتا ہے کہ صحیح ہے، سندھ کی سیاست کو پریفر کریں گے، ظاہر سی بات ہے نون لیگ کا کیا جائے۔ لیکن کینالز کا جو ایشو ہے یا جو پروجیکٹ ہے وہ نون لیگ کا تھوڑی ہے۔ رانا ثنا تو بولتے رہے بیچارے، ابھی بول رہے ہیں کہ سندھ کے ایکسیپٹنس کے علاوہ ہم یہ کینالز نہیں بنائیں گے۔ بٹ رانا ثناءاللہ صاحب کی آج کل باتوں کو کون سنتا ہے؟ وہ ہیں تو بیچارے مشیر، لیکن وہ بیچارے پھر بھی سیاسی باتیں کر لیتے ہیں جو اس وقت سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو اصل مسئلہ ہے کینالز کو لے کے وہ اظہار اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کینالز کو لے کے کیسے پیچھے ہٹے گی؟ یہ پورا جو برین چائلڈ تھا، ظاہر 3 سال سے آیا ہوا ہے نا یہ برین چائلڈ گرین کارپوریٹ فارمنگ کا، تو پھر کہیں اس کا جواب بھی تو ایسے نہیں ملے گا ہمیں کہ مدعا ختم تو آئیڈیاز ختم، کیونکہ ویسے بھی کہیں سے فیزیبل آئیڈیاز تو یہ تھے نہیں۔ جہاں پانی آپ کے سسٹم میں دن بدن ہر سال ختم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اس سال تو بالکل ہی کم آنے جا رہا ہے، پتہ نہیں 50-60% شارٹیج آنے جا رہی ہے سندھ کے اندر۔ وہاں ہم ریگستان آباد کرنے چلے ہیں، مطلب شوق تو دیکھیں ہمارے یار۔ اور چولستان میں بھی صرف وہ زمینیں ہم نے آباد کرنی ہے، پورا ساؤتھ پنجاب ہم سے خفا ہے اس بات پہ، صرف وہ زمینیں آباد کرنی ہے جو کالا باغ کے آسرے پہ سستی لیز کروائی ہوئی تھی، بس۔ اس لیے بدلاوا تو آنا ہے سر۔ عید کے بعد سندھ آپ کو یہ جو ابھی پھر بھی خاموش نظر آ رہا ہے، یہ خاموش نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ اب تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ خان کی ضرورت پڑنی ہے اور خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش ہوگی، اور جہاں وکیل ملے وہاں سیاسی لوگوں کو ملنے سے روک لیا گیا، ساتھ ساتھ بہنوں کو بھی اجازت نہیں ہے ملنے کی۔ لیکن کمال دیکھیں کہ بابر امان صاحب ملنے پہنچ جاتے ہیں، نام نہ ہونے کے باوجود بھی۔ پھر وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نام ہے، اب تو چلے گئے نا۔ اب ہو سکتا ہے پچھلی بار تو خان نے جو ڈیل کی باتیں تھیں وہ اگل کر رائتا پھیلا دیا تھا میڈیا میں، اس بار شاید تھوڑا ٹائپ لپ سنکنگ ہو رہی ہو، اور تو کوئی اور وجہ مزے نظر نہیں آ رہی ایٹ لیسٹ کہ کچھ کو الاؤ کیا جا رہا ہے ملنے کے لیے اور کچھ لوگوں کو ملنے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ بٹ جب خان نے کل بولا کہ یار عید کے بعد سڑکیں گرم نظر آ رہی ہیں مجھے، ہو سکتا ہے یہ اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہو کہ اگر خان کا موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، اور اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی نہیں کریں گے، سو ناؤ واٹ۔ تو اب آپ پھر انٹری لے آئیں یہاں پر شیر افضل مروت جیسے لوگوں کی۔ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں ڈونٹ ٹرسٹ دیز پیپل، جو پتہ نہیں کہاں سے یہ لائے ہیں باتیں کہ فارورڈ بلاک، وہ وضاحتیں بھی دینی پڑ رہی ہیں بیرسٹر گور کو کہ فارورڈ بلاک نہیں بن رہا ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے اپنی پیشن گوئی افضل صاحب مروت صاحب کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اوپر آزمائشیں آنے والی ہیں اور میری ضرورت پڑے گی پارٹی کو۔ اول تو اگر یہ پریورٹی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاکس کریٹ کرنے ہیں، یہ پریورٹی ہے ہماری اس حالات میں، تو پھر کر کے دیکھ لیں سر، ہو جائے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور جب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عید کے بعد گرما گرمی ہونی ہے، تو پھر مے بی خان صاحب آلسو انڈرسٹینڈس
کہ بھائی اٹیکس تو اب مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, مجھے تو صرف چلتے رہنا ہے, اور کہیں اور سے شروع ہیں اس وقت. اور خان صاحب اگر کوئی گارنٹیز ان کو مانگی بھی جا رہی ہیں, ڈیمانڈ بھی جا رہی ہیں, تو مومنٹ آف ویکنیس میں خان صاحب ان کو کس بات کی گارنٹی دے دیں. بٹ اینی ویز ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو سکتا ہے کوئی سوچ اس چیز میں کار فرما نہ ہو, بس فضول کی کوشش ہو کہ نہیں ہم تو ڈنڈا چلا کے پی ٹی آئی کو کرش کر لیں گے. جیسی سوچ اس وقت پورے ملک میں ہی انہوں نے بجا کے رکھی ہوئی ہے. مطلب سوچیں کہ ایک صحافی کی کڈنیپنگ کو ملک کا ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو سمپل الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں. واہ, مطلب کیا کیا تھا بھائی اس نے, ایسا تو ہوتا ہے مطلب ایسے کاموں میں. اگر یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ جب تک ایٹیٹیوڈ یہ پی ٹی آئی کی طرف تھا تب تک تو ایک الگ جنگ ہے نا, وہ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. لیکن جب یہی ایٹیٹیوڈ اس وقت بلوچستان کی طرف کرنا آتا ہے یا جاتا ہے تو پھر مجھے ملک دشمنی ہی نظر آتی ہے اور کچھ نہیں نظر آتا. مطلب کین یو امیجن کہ ہم کتنی بڑے غلطان کر رہے ہیں اس وقت. آپ سمجھیے گا, دو چیزیں ایک ساتھ ٹریگر ہو رہی ہیں. جب یہ جعفر ایکسپریس کا اٹیک والا ہوا تھا, میں نے اسی وقت بولا تھا کہ یہ چیز اگر صحیح ہینڈل نہ ہوئی تو دنیا کو اور رنگ دیتی جائے گی, کیونکہ یہ اس طرح کے اٹیکس کا مقصد کچھ اور بھی ہوتا ہے, اور ہم جتنا کرش کریں گے اتنا دنیا اس کو الگ رنگ دیتی جائے گی. اور جن کو لگ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ انٹرنیشنل لا کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, تو مائنڈ یو سر کہ ان ممالک کے لیے پرواہ نہیں ہے جو دنیا میں لاڈلے ہیں, اور وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے اسرائیل. باقی ملکوں کو قطعاً خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگنور کر لیں گے ان ساری چیزوں کو. خیر ہوا یہ کہ جو جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا اس کے بعد ہم نے تھوڑا تحمل محتاط ہو کے کام کرنا تھا, لیکن ہم تو چڑھ دوڑ دیے سر. اب جو انٹرنیشنل قوتیں جو آپ کے خلاف کیسز تیار کر رہی ہیں, مطلب ایک قسم کا کیس تیار ہو رہا ہے نا کہ بلوچستان کے حوالے سے, آپ رپورٹنگ پوری دیکھ لیں نا. ان کو ہم نے ایک اور پوائنٹ دے دیا ہاتھ سے کہ بھائی, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے, جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ بلوچوں کو بلوچ ہونے کی وجہ سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. پھر جب یو این انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس نے آپ کو خط لکھا, خط تو نہیں لکھا, انہوں نے جو پیغام بھیجا کہ پروٹیسٹر اور ایکٹیوسٹ کو باہر نکالیں, جیسے مارنگ بلوچ, سمیدین بلوچ, ان کی بات کی ہے انہوں نے, آپ نے ان کو کہا کہ یہ پروٹیسٹ جو تھے جو یہ کر رہے تھے یہ ٹیررسٹ کی سہولت کاری کے لیے تھے. دیکھیں آپ نے وہی کام کیا نا. اس لیے یو این کو آپ نے کہا کہ وہ اپنے متنازع بیان جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بلوچستان کے لیے یہ ظاہر متنازع بیان میں انڈیا دلوا رہا تھا نا, تو چلو بلوچستان کے لیے, انڈیا جو آپ کا دشمن ہے جس کے اوپر آپ الزام ہمیشہ لگاتے آئے ہیں کہ فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے, اور فنڈنگ سے حوالے سے تو کوئی مثبت اسٹیپ آپ اٹھا نہیں سکیں کیونکہ انٹرنیشنل لیول میں کوئی چینجنگ آئی کوئی نہیں ہے. اور اگر اٹھایا ہوتا تو یہ آئے دن اٹیکس جو ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے ہوتے. سو فنڈنگ تو آپ روک نہیں پائے. ریزن سمپل ہے, کیونکہ افغانستان کے اوپر جو اکیلا لیوریج تھا آپ کا, وہ زلمے خلیلزاد پل کا کردار ادا کر کے آپ سے چھین چکا ہے. یہ جو آپ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کو آپ کے لینس سے دیکھا جائے گا, یہ اب نہیں ہوگا. سو جب فنڈنگ نہیں رکی تو اب پکچر دس, انٹرنیشنل رپورٹنگ ریگارڈنگ بلوچستان, ٹھیک ہے, ایک جگہ پر ڈیلی اٹیکس جاری ہیں, ایک جگہ پر مطلب ایک کانسٹنٹ ریبیل جاری ہے, ایسے سمجھ لیں, جو رپورٹ کیا جائے گا. اور جس طرح کا رویہ ہے, پروبیبلی اختر جان مینگل جو مارچ کر رہے ہیں کوئٹہ تک آج, اس کو بھی کرش کیا جائے گا, وچ مینس مارنگ اندر جو بلوچ سین وائسز ہیں ان کو بھی اگنور کریں گے یا کریک ڈاؤن کریں گے. اور جو فنڈنگ کر رہا ہے یعنی انڈیا, جو آپ کی ویک سسٹم اور انٹرنیشنل آئسولیشن کی وجہ سے بالکل نہیں ڈر رہا آپ سے, وہ اگر کل کو اس چیز کا کیس بلڈ کرتے رہے بلوچستان کے حوالے سے انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے, سوچیں کتنی دیر لگے گی یو این ریزولوشن میں آنے میں, کتنی دیر لگے گی. مطلب سوچیں نا کہ یو این میں انہوں نے اگر ایک ریزولوشن فلوٹ کروا دیا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا, تب کیا ہوگا. اب یہ رہا ایک پہلو جو ملک کو نقصان دے سکتا ہے, شدید نقصان دے سکتا ہے, if we continue on this. ریزن یہ نہیں ہے کہ وہاں ٹیررزم ہے, بالکل بھی یہ ریزن نہیں ہے, اور بلوچ سارے آزادی مانگ رہے ہیں, یہ بھی ریزن نہیں ہے. ریزن سمپل ہے کہ چند آج ٹیررسٹ ہیں اور ان ٹیررسٹ کو بلوچ عوام سے الگ کر کے نہیں دکھا پا رہے ہیں ہم, بس
کیونکہ بلوچستان میں ہمیں صرف سرفراز بگٹی نظر آتا ہے اور کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے, جب سالو کرنے کی نیت ہی نہیں ہے تو مسئلہ سالو نہیں اور بڑھنا ہے. اب آئے دوسری چیز پہ کہ اس سے کیا ٹگر ہو رہا ہے. دیکھیں, سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ اب یہ مومنٹ آف ویکنیس آ گیا ہے, سب کو سمجھ آ رہا ہے, بیکاز گارنٹیز کا مسئلہ ابھر چکا ہے, اور جب گارنٹیز نہ ہو تو پھر مدعا صرف 3 سال ہی ہوتا ہے. اس لیے میں کافی دنوں سے اس چیز کا اشارہ کرتا آ رہا تھا, وہ جو میں نومبر کی بات کرتا تھا, اور نظر بھی آ رہا ہے ہمیں. پہلے ولاگرز نے اٹیک بڑھا دیے, اس پہ بڑھ گئے, پھر پتہ چلا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو آ گئی ہے احمد نورانی صاحب کی, جس کی وجہ سے رپورٹ تو ابھی تک چیلنج نہیں ہوئی ہے, حالانکہ ہو سکتی ہے جہاں بھی نورانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ رپورٹ چیلنج نہیں ہوئی ہے, بلکہ احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کو اٹھا کے گم کیا ہوا ہے, اور جج صاحب بڑے آرام سے کیس ملتوی کر کے چلے گئے, ظاہر ہے. اور اسلام آباد شہر سے صاف ہی کڈنیپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. وحید مراد کے ساتھ جو کلیگ تھا, وحید مراد کو تو لے گئے بیچارے کو, جو کلیگ تھا سبحان افتخار, اس پہ بھی تشدد کیا ہوا ہے. بوگس کیسز میں اندر کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو. ادھر سے فرحان ملک کے اوپر ایک نیا کیس لے آئے ہیں. پیکا کا استعمال اتنا شروع ہو گیا ہے کہ پولیس والے لوگوں کے اوپر پیکا داخل کر رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی پرسنل دشمنی ہے. اس صد میں آپ دیکھیے گا, آپ سارے یاد آ جائیں گے. صحیح ہے, بہترین ہو گیا ہے نا. نہیں مطلب جو یو این نے بلوچستان کے حوالے سے کہا کہ سول اور پولیٹیکل رائٹس جو ہے وہ بحال کیے جائیں, ادھر سے ہم نے پورا ملک کیس اسٹڈی بنا کے دیا ہوا ہے. مطلب ہاتھ سے ہم نے ان کو بنا کے دے رہے ہیں نا کہ یہ بھی تو دیکھیں نا. اور جس وقت یو این ہیومن رائٹس کا مدعا بنا کے ٹارگیٹ کر رہا ہے یو این ایٹ ون ہینڈ, اسی وقت ادھر سے امریکن بل بھی آ گیا ہے جو اگین ریوالو کر رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. سو اس بار اس بل میں پھر ٹارگیٹ ملک نہیں بٹ شخصیتیں ہیں. سو یہ ہو گیا آپ کا دوسرا ماحول تیار, جہاں ہیومن رائٹس کی بات یو این یو ایس یعنی کہ بوتھ ویسٹ سے آ رہی ہے, بٹ دونوں کے اشارے الگ الگ ہیں, مقصد سیم ہے. اب یہاں سمجھیے گا, بات جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جنرلز پہ سینکشنز کی کوئی بڑی بات نہیں ہے, سوڈان کے جنرل پہ لگ گیا تو کانگو کے جنرل پہ لگ گیا تو میانمار کے جنرلز پہ لگ گیا, تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو پھر سن لیں کہ ہم بھی پھر میانمار, سوڈان اور یہ سب کوئی نہیں ہے, ہم پاکستان ہیں, نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, اور جس کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ویسٹ میں. ہم کبھی بھی ویسٹ سے الگ نہیں ہوں گے, یہ میں ہمیشہ 1000 بار آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں. ہم سب چیزیں ہاتھ سے نکال دیں گے, اٹھا لیں گے, لیکن ویسٹ سے الگ نہیں ہوں گے. اور ایز آئی پریڈکٹڈ کہ امریکہ کے چکر لگیں گے, اس بار طارق فاطمی صاحب کے لگے ہیں, اگلے ہی دن لگ گئے نا. ہاں, اگلی بار کسی اور کے لگ جائے گے چکر. اور جو یہ فارن آفس نے موقف رکھا ہے نا کہ یہ جو بل آ رہا ہے یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا موقف ہے نہیں ہے, اور بلکہ پرائیویٹ ممبر بل ہے. تو ہماری فارن آفس اتنی پڑھی لکھی تو ہے, ہونی چاہیے مین, کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ قانون سازی سے گورنمنٹ کا ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا, بل تو ویسے بھی لیجسلیٹو برانچ کا کام ہے. اور اگر ایک بار ٹیبل ہو گیا نا سر, تو دیر آر ہائی چانسز کہ یہ پاس بھی ہو جائے گا. اب بھلے کچھ بھی کہہ دیں یہاں پر بیٹھ کے, اس کا ریزن یہ ہے کہ پچھلی جو الیکشنز والی ریزولیوشن تھی جو بائی پارٹیزن تھی, وہ بھی بائی پارٹیزن تھی, یہ بھی بائی پارٹیزن ہے, مطلب ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس دونوں, بٹ پاس وہ میجورٹی سے ہی ہوئی تھی, سارٹ آف 2/3 سے. اور اگر یہ بل بھی پاس ہو گیا اور 2/3 سے ہو گیا تو پھر امریکن صدر کے پاس بھی پاور نہیں ہوں گے, ان کے پاس بھی پاور نہیں رہے گا کہ وہ ویٹو کر لے, تو امریکن ایڈمنسٹریشن بھی آپ کے کام نہیں آئے گی. اور ویسے بھی جو یہ امید لگا رہے ہیں نا امریکن ایڈمنسٹریشن ان کا ساتھ دے گی, تو کیوں دے گی بھائی؟ ہم کیا چیز کر سکتے ہیں امریکہ کے لیے, کیا چیز کر سکتے ہیں؟ میں آتا ہوں کہ ہم کیا چیز کر سکتے ہیں, لیکن اگر امریکن ایڈمنسٹریشن کو ایسی چیزیں روکنی ہو نا تو روکی جا سکتی ہیں, وہ پہلے ہی روک سکتے ہیں. ویسے ہی وہ جو ولسن صاحب ہے وہ امریکن صدر کے بہت اچھے دوست ہیں, مطلب یار 2+2 خود ہی کر لیں, ضروری تھوڑی ہے کہ منہ سے بولا جائے. بائیڈن بھی تو روک کے بیٹھا ہوا تھا نا اتنی ساری چیزیں اتنے سالوں سے, لیکن اب نہیں روک رہی. اور بیچارے طارق فاطمی صاحب جن سے ملنے گئے تھے, جن لوگوں سے, افسوس کی بات ہے کہ وہ آلریڈی الیکشنز والی ریزولوشن میں اس الیکشن والی ریزولوشن کے حق میں ووٹ دے چکے. ان کو فاطمی صاحب کیا بتانے گئے تھے, کیا قائل کرنے گئے تھے؟ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. جانا پڑے گا تو خود کو جانا پڑے گا. اس لیے لیکن اس کے جانے کے بعد بھی مجھے شک ہے کہ شاید ہی کچھ ماحول بہتر ہو, کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اٹیک کہیں اور سے ہوتا ہے لیکن امیدیں کہیں اور بھی جاگ جاتی ہیں. ظاہر ہے پروموشن اور پاور کس کو پسند نہیں ہے. اس لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ اب جو گیم ہونے جا رہی ہے یہ خطرناک ہے.
اب آ جائیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے، اول تو ممکن ہی نہیں ہے فرق نہ پڑے، فرق تو پڑے گا، لیکن چلے فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر سیدھی سیدھی ملک دشمنی ہے، کیونکہ ایک طرف سیپریٹزم کا کیس بلٹ اپ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہیومن رائٹس ایشو لے کے سینکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کا مطلب وین یو ول بی بزی سیونگ یور سیلف اگینسٹ آل دا سینکشنز، پیچھے ملک کے انتشار جو پھیلا ہوا ہے وہ اتنا ہو جائے گا کہ پھر ہم بیٹھ کے روتے رہیں گے کہ کیسے ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک اور حصہ ہم نے کھو دیا۔ کیونکہ اگر پرواہ نہیں ہے اور کنٹینیو کرنا ہے اس ڈگر، تو میں کنفرم ہوں کہ اس وقت کے بلوچستان کے جو حوالے ہے اس کے حوالے سے اگر پالیسی چینج نہ ہوئی تو سمپل ملک دشمنی ہو جائے گی، اور جب پالیسی چینج بلوچستان کے حوالے سے ہوگی یا ہونی ہوگی تو پھر پالیسی چینج یقین رکھیں کہ پھر سارے ملک کے حوالے سے ہونی ہے، اور اس پہ سوال بھی اٹھنا ہے۔ اب سوچئے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈبے میں ڈبے ایکٹیو نہیں ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج ہوں گے، اور جو خان صاحب نے کہا کہ گرمی بڑھنی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ نہیں ہونا ہے؟ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا احتجاج لوگ، اس وقت آپ ایٹ دا سیم ٹائم سندھ، بلوچستان، کے پی کے، ایون ساؤتھ پنجاب، ایون سینٹرل پنجاب، نارتھ پنجاب، ہر جگہ سے کرش کر رہے ہوں گے، اپوزیشن کو کرش کر رہے ہوں گے، کے پی کے سینٹیمنٹ جو دوبارہ ٹریگر کر جائے گا اس وجہ سے۔ مین وائل صحافی بھی آپ پکڑتے رہیں گے، فارورڈ بلاگس بھی آپ بناتے رہیں گے، اور دنیا بیٹھ کے دیکھے گی آپ کو، واہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم بیٹھ رہے ہیں، جو ابھی سے سینکشنز کی باتیں کر رہی ہے آپ کے اوپر۔ اور جن کو لگ رہا ہے نا کہ امریکہ جو ہے نا وہ ڈیمانڈس کرے گا، میں سن رہا تھا پتہ نہیں پی ٹی آئی کی بریگیڈ کو، پتہ نہیں اتنا جذباتی کیوں ہے یہ پی ٹی آئی بریگیڈ والے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یار سن رہا تھا میں، کہتے ہیں کہ امریکہ ڈیمانڈز کر رہا ہے، کیا ڈیمانڈز کر رہا ہے بھائی؟ چائنا سے الگ ہو جائے ہم، اور پاکستان بولے گا بسم اللہ، اسرائیل سے تسلیم کر لو، پاکستان بولے گا بسم اللہ، وہ بولیں گے ایران کے ساتھ لڑائی میں ساتھ دو ہمارا، تو ہم بولیں گے مسلم۔ کیسے سر ایران کے ساتھ لڑائی کیسے؟ وہ آج ہی ایران نے خط لکھا ہے اب ٹرمپ کو کہ بھائی ہم بات کرنے کو تیار، کس بات کی لڑائی ہونی انہیں؟ چلے ٹھیک ہے، ہم ادھر سے یہ بولیں گے ہمیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارے ساتھ لیٹ جاؤ، اور پاکستان بولے گا بسم اللہ۔ اٹس ناٹ پاسبل سر، یہ بے تکی بات ہے۔ آپ ایران کے اگینسٹ جاؤ گے جب وہ خود بات کر رہا ہے وہاں پر، وہ بھی آپ اس وقت جاؤ گے جب بلوچستان میں یہ حال چل رہا ہے آپ کے پاس، وہ سستان ان کے پاس بھی ہے اور لوگ آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلے آپ انڈیا سے کشمیر ڈیوٹی سیٹل کر لیں، وہ بھی کیسے ہوگا؟ کشمیر لکھ کے دینا پڑے گا پورا کا پورا، دے سکتے ہیں وہ اس وقت کسی کو، دیکھ لیں پھر۔ اتنی ہمت اگر ہوتی نا سر کہ سسٹم کی ایسی ڈیمانڈز تسلیم کر لے، اتنی ہمت اگر سسٹم میں ہوتی تو یہ سسٹم نہ ہوتا، پھر ماشاء اللہ ہوتی۔ اتنی ہمت آئے گی بھی تو یہ ملک ہے، آئی نو کہ ہر جگہ گائے ٹنڈے اور گرو جی پھر رہے ہیں، مان لیتا ہوں میں، جو اپنا مفاد ہی اول سمجھتے ہیں، بٹ اگر ایسا ہے تو اب تک کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے یہ باتیں کرنا کہ امریکنز کی ہم سب باتیں مان لیں گے اور وہ سسٹم کو انڈورسمنٹ دے دیں گے تو ہم کر کے دیکھ لیں پھر۔ اتنا بلیک اینڈ وائٹ تو آج کل زیبرا بھی نہیں ہوتا سر، اور یہاں ہم گرے ایریاز میں بلیک اینڈ وائٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر ہے، آسان حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ اتنا سمجھیں کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ یار وہ انڈورسمنٹ کے لیے، گارنٹیز کے لیے امریکہ کی بات مان لی جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو باتیں آپ سے منوائے گا اس سے پھر ایک اور چیز بھی ابھرے گی نا کہ سر دیکھیں اگر آلریڈی مومنٹ آف ویکنیس ہے اور مومنٹ آف ویکنیس میں اتنی قربانیاں دینی ہیں تو پھر آسان قربانی کیوں نہیں؟ تو آپ اتنا سمجھیں کہ بس کہ اس وقت سوال صرف ایک ہی ہے کہ یا تو ہوا چل رہی ہے کہ مدعا 3 سال ہوتا ہے، یا ہوا چل رہی ہے کہ ہمارا اپروول ضروری ہے۔ اب یہ جو جنگ ہے نا اس میں پھر نقصان ہونے ہیں، اب مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس وقت۔